الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور سے عبد الرحمن نے سوال بھیجا ہے کہ ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا سنت ہے، کیا مصافحہ بھی سنت ہے؟ اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے یا دونوں ہاتھوں سے؟ اور اسی طرح گلے ملنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جب دو افراد کی ملاقات ہوتی ہے تو اظہار تعظیم اور محبت کے اظہار کے لیے سلام کے مختلف قوموں میں مختلف طریقے رائج ہیں۔ یہودیوں کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ جب دو افراد کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ انگلیوں سے اشارہ کر دیتے ہیں، عیسائی ہاتھ کی ہتھیلی سے اشارہ کر دیتے ہیں، ہندو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہر قوم کی اپنی ایک تہذیب ہے، ثقافت ہے، نظریہ حیات ہے، جس کی عکاسی اس وقت بھی ہوتی ہے جب دو افراد آپس میں ملتے ہیں تو وہ کس طریقے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک کامل دین ہے، اس کا ہر طریقہ منفرد ہے اور اس کے پیچھے ایک حکمت اور مصلحت بھی ہوتی ہے۔ السلام علیکم یہ اسلامی طریقہ ہے، سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ تو صحابہ اکرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ راستے میں چلتے ہوئے کہیں درمیان میں کسی دیوار یا درخت کی رکاوٹ آ جاتی ہے اور دوبارہ ملتے تو ایک دوسرے کو سلام کہتے۔ بعض صحابہ اکرام صرف سلام کہنے کے لیے بازار کی طرف نکل جاتے تاکہ کثرت سے اس سنت پر عمل کیا جا سکے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے سلام کا تصور بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جب تک کسی شخص کے ساتھ جان پہچان نہ ہو تو بالعموم اجنبی شخص کو سلام نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی کسی اجنبی شخص کو سلام کر دے تو وہ سوچتا رہتا ہے کہ اس شخص نے مجھے سلام کیوں کیا ہے، شاید اس کا کوئی مقصد یا مدعا ہے میرے ساتھ۔ تو جس حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا مصافحہ اور گلے ملنا جو ہے یہ بھی شرعی احکام ہے، تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور عمل دونوں ہی موجود ہیں۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں ہاتھوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے امام بخاری نے مستقل ایک باب، ایک چیپٹر جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا جائز ہے۔ اسی طرح گلے ملنے کا حکم جو ہے اس حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، لیکن ابتداً سلام کے حوالے سے جو بنیادی آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں۔ اپنا گھر ہی ہو تو تب بھی سلام۔ عام طور پر تصور یہ ہے کہ کسی اور کے گھر جب جاتے ہیں تو پھر تو سلام کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت جو ہے وہ سلام بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور اس کا ان کو علم بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن مقدس میں واضح حکم ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب آپ اپنے گھر میں یا کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو خود اپنے لوگوں پر سلام کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بابرکت طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کو ایک بابرکت طریقہ کار جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اجازت طلب کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے، اور اس کے اندر بڑی برکت بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مجلس میں آتا ہے تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سلام کرنا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص سے الگ الگ مصافحہ کیا جائے۔ اگر اس نے مجلس میں آتے وقت ایک مرتبہ سب کو سلام کر دیا تو یہ کافی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کا سلام پوری جماعت کی طرف سے بھی کافی ہے۔ چند لوگ کہیں سے گزر رہے ہوں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک شخص نے سلام کر دیا تو یہ کافی ہے، اور ان میں سے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے بھی اگر
جواب دے دیا تو سب کی طرف سے یہ ہو جاتا ہے، اور سب جواب دے دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر دو افراد کے درمیان دوبارہ یا سے 12 ملاقات ہوتی ہے تو جتنی مرتبہ ملاقات ہو سلام کہنا چاہیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو کہ دکانوں میں یا راستوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے انہیں راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ البتہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص راستے کا حق ادا کرے تو ایسی صورت میں وہ راستے میں بیٹھ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دے، اور اگر کوئی شخص راستہ بھول جاتا ہے تو بھولے ہوئے کو راستہ بتائے اور نگاہیں نیچے رکھے۔ ان آداب کے ساتھ راستے کے دائیں بائیں بیٹھنے کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن عام حالات میں چونکہ خواتین کا گزر ہوتا ہے تو راستے کے حقوق بھی ہیں، تو اس صورتحال میں اسے راستے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اجنبی کو سلام کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ جہاں تک مسافے کا تعلق ہے تو بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام سلام کر کے مصافحہ کرتے تھے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے اس لیے مصافحہ کرنا درست ہے۔ بخاری شریف میں باب الاخذ بالیدین کے نام سے جو باب ہے اس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ البتہ مجلس میں ہر ایک سے مصافحہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر غیروں کی نقالی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ رخصت ہوتے ہیں اور بالخصوص بچوں کو ٹاٹا کرتے ہیں یا خدا حافظ کہہ دیتے ہیں السلام علیکم کہنے کے بجائے۔ تو اسلامی شاعر اور اسلامی آداب یہ ہیں، اسلامی طرز معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سکھایا جائے۔ الوداع ہوتے وقت بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، اور اس میں خدا حافظ بھی اگر کسی وقت کوئی بندہ کوئی فرد کہہ دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے سوال کا اگلا حصہ یہ ہے کہ معانقہ کرنا یا گلے ملنا جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معانقہ بھی کیا ہے، مصافحہ بھی کیا ہے، دونوں سنت ہیں، اور حسب موقع دونوں سنتوں پر عمل کرنا جائز ہے۔ تو اس لیے اس میں بنیادی جو آداب ہیں انہیں ملحوظ رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر سلام کے حوالے سے کہ اس کی اتنی غیر معمولی اہمیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے، اور فرشتوں کا بھی کلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، اور اہل جنت جو ہے وہ جنت میں جس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو اس وقت بھی یہ پاکیزہ کلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ تو جو فرشتوں کی اہل جنت کی خصوصیت ہے اس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور ان اوصاف سے متصف ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی آداب اور اسلامی طرز معاشرت اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔